طلبہ عزیز آداب، آج میں آپ کی خدمت میں 10ویں اور 9ویں جماعت کی جو کتاب ہے وہ لازوال مرقع ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی ہے، دروازے کھول دو، کرسچن کا ڈرامہ ہے یہ۔ اس کے علاوہ ایک ناول ہے توبۃ النصوح، وہ خاصا مشکل ہے وہ، لیکن اسے بھی پڑھنا چاہیے۔ یہ 3 کتابیں آپ کی SSC بورڈ کی ہیں۔ یہ اس کے لیے جو 9ویں جماعت میں جب شروع کرتے ہیں ہم پڑھانا، تو 9ویں جماعت میں پہلے ہم لازوال مرقع کی طرف جاتے ہیں، اور ہم آپ کو لازوال مرقع کے جو سبق ہیں نثر میں جو دیکھیں، نثر میں 10 سبق ہیں، اور اسی طرح سے نظم میں بھی 10 سبق ہیں، یعنی 10 آپ کے افسانے ہیں، اور 10 وہ نظم کا حصہ ہے۔ اس میں غزلیں بھی ہیں اور نظمیں بھی ہیں۔ اگر ہم ادھر دیکھیں تو پریم چند کا جو افسانہ ہے عبرت، بہت اچھا افسانہ ہے۔ میں اس کو سمجھاؤں گا بھی، اس کا خلاصہ بھی پیش کروں گا، پوری طرح سے آپ کو سمجھا دوں گا آپ کو، تاکہ آپ امتحان کے وقت آپ کو کوئی دقت نہ آئے، پریشانی نہ ہو، پوری طرح سے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ اس کے بعد دوسرا افسانہ ہے بھولا۔ بھولا بھی بڑا دلچسپ افسانہ ہے۔ یہ کہانی بڑی اچھی ہے راجندر سنگھ بیدی کی، اس کو بھی مجھے پڑھانا ہے آپ کو۔ اس کے علاوہ عصمت چغتائی ایک بڑی فنکارہ تھیں، ان کا جو افسانہ ہے بچپن، یہ بھی مجھے آپ کو پڑھانا ہے۔ قاضی عبدالستار کا افسانہ ہے پیتل کا گھنٹا، یہ بھی میں آپ کو پڑھاؤں گا۔ سعادت حسن منٹو بڑے افسانہ نگار، منظور ان کا افسانہ ہے، اس میں وہ بھی میں آپ کو پڑھاؤں گا۔ اور رضیہ سجاد ظہیر جو بڑی افسانہ نگار تھیں، بننے بھائی یعنی سجاد ظہیر کی بیوی تھی، بہن تھی بلکہ، ان کا میں افسانہ آپ کو پڑھاؤں گا، اللہ دے بندہ لے۔ ڈاکٹر ذاکر حسین بڑے افسانہ نگار تھے، ان کا افسانہ ہے آخری قدم، یہ بھی میں آپ کو پڑھاؤں گا۔ خواجہ احمد عباس کا افسانہ ہے کھدر کا کفن، یہ بہت اچھا افسانہ ہے ملک ہندوستان کے حوالے سے، بہت زبردست افسانہ ہے کھدر کا کفن، یہ بہت شاندار طریقے سے میں آپ کو پڑھاؤں گا انشاءاللہ۔ اور جیلانی بانو یہ بھی بڑی افسانہ نگار تھیں، ادو ان کا افسانہ ہے، یہ بھی میں آپ کو پڑھاؤں گا۔ اور آخری 10واں وہ ہے ایک اور شرون کمار، یہ بڑا وہ مطلب اس میں بڑی ڈرامائی کیفیت ہے، بڑا شاندار افسانہ ہے، یہ سلام بن رزاق کا ہے۔ یہ آپ دیکھیں کہ جو ہماری جو ڈرافٹنگ کمیٹی تھی اس لازوال مرقع کتاب کی، اس میں جو افسانے ہیں یہ سارے افسانے بڑے لاجواب ہیں، یہ سارے افسانے پڑھنے سے تعلق رکھتے ہیں، یہ سارے افسانے آپ کو کوئی نہ کوئی پیغام دیتے ہیں، تو یہ آپ کو پڑھتے وقت اچھا بھی لگے گا۔ آپ کو کسی افسانے کو آپ یہ پڑھتے وقت یہ نہیں کہیں گے کہ اس افسانے کو پڑھ کر مجھے اچھا نہیں لگا، یہ نہیں کہہ سکتے آپ۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں گے کہ جب نظم کا حصہ شروع ہوتا ہے تو نظم کے حصے میں محمد قلی قطب شاہ دکن کے شاعر ہیں، اور ان کی جو غزل ہے، جہاں غزل کی شروعات ہوتی ہے، غزل کا آغاز جہاں سے ہوتا ہے، ابتدا ہوتی ہے، وہ قلی قطب شاہ کی غزل ہے۔ اس کے بعد پھر میر تقی کو خدا سخن کا درجہ دیا گیا، میر تقی کی بھی غزل ہے، وہ بہت اچھی غزل ہے۔ اور غالب، بہرحال غالب تو ہی ہے، مرزا اسد اللہ خان غالب کی غزل بہت شاندار غزل ہے، وہ بھی میں آپ کو پڑھاؤں گا۔ اور مخدوم محی الدین کا کی اس میں نظم ہے، اس میں بلکہ غزل ہے، اس میں وہ میں پڑھاؤں گا آپ کو۔ شہریار کی بھی غزل ہے۔ اور پروین شاکر کی بہت عمدہ شاعرہ، کیا شاندار شاعرہ، پاکستان کے لاہور کے قبرستان میں دفن ہے یہ۔ اور ان کا جو ہے پورا کلیات ماہ تمام، بہت ساری باتیں ہیں پروین شاکر کے حوالے سے۔ جب ہم آپ کو پروین شاکر کے دیار میں لے چلیں گے، پروین شاکر کے ایوان میں لے چلیں گے، پروین شاکر کی غزلیات کے حوالے سے جب آپ سے گفتگو کریں گے، تب آپ سوچیں گے کہ ہاں واقعی میں اتنی عظیم شاعرہ، اتنی پڑھی لکھی شاعرہ، اتنی بڑی فنکارہ سے ہم متعارف ہو رہے ہیں۔ اس کے علاوہ نذیر اکبر آبادی کی جو یہ نظم کے شاعر تھے، ان کی جو نظم ہے وہ ہے کلجگ میں بہت اچھے طریقے سے آپ کو پڑھاؤں گا، پوری طرح سے آپ کو سمجھ میں آ جائے گی۔ اور ڈاکٹر محمد اقبال فلسفی آفاقی شاعر، اقبال کی جو نظم ہے اس میں چاند اور تارے، یہ بھی میں آپ کو پڑھاؤں گا۔ اور ساحر لدھیانوی، ساحر کا سحر، پوری دنیا میں آج تک وہ چلتا ہے، اور ان کی جو نظم ہے آؤ کی کوئی خواب بنے، یہ بہت شاندار ہے، اس کو بھی میں آپ کو پڑھاؤں گا۔ اور آخر میں جو 10ویں شاعر ہیں وہ ہے کیفی اعظمی کی جو نظم ہے وہ ہے عورت۔ اور جب کبھی میرا پڑھانے کا طریقہ یہ ہوتا ہے طلبہ عزیز کہ میں جب پڑھاتا ہوں اس وقت وہ
آپ کو اس شاعر کے دیار میں لے چلتا ہوں اور آپ کو محسوس کرا دیتا ہوں، ملوا دیتا ہوں پوری طرح سے نہ صرف اس شاعر کی شخصیت سے بلکہ اس کے فن سے، اور اس کی جو ہے وہ جو اس کا کلام ہوتا ہے اس سے میں آپ کو متعارف کرا دیتا ہوں. تو میری کوشش یہ رہے گی کہ آپ بہت سنجیدگی کے ساتھ بیٹھیں گے کاغذ اور قلم لے کر، اور آپ کو میں یہ ساری چیزیں میں رفتہ رفتہ پڑھاؤں گا، ہر سبق کے اعتبار سے میں پڑھاتا رہوں گا. انہی چند کلمات کے ساتھ میں آپ سے الوداع چاہتا ہوں. شکریہ.